ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پریس کلب کے احاطے میں داخل ہو گئی اور پولیس اہلکار نیشنل پریس کلب کے کیفیٹیریا میں گھس گئے, توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی. شاہدین کے مطابق پولیس نے صحافیوں پر بھی تشدد کیا جبکہ پولیس پریس کلب کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے لے گئی. مظاہرین کا کہنا تھا احتجاج پرامن تھا لیکن پولیس کی مداخلت نے حالات کو خراب کیا. صحافی تنظیموں نے واقعے کا مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پریس کلب کی حرمت پامال کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. پولیس تشدد کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کلب آمد واقعے پر معذرت کی. طلال چودھری نے کہا وہ بیان اس لیے آئے ہیں کہ بطور وزیر مملکت صحافیوں سے معافی مانگ سکے. پولیس کی طرف سے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. بطور وزیر مملکت میں صحافی برادری سے معذرت چاہتا ہوں. پولیس کی طرف سے ہونے والی زیادتی قابل افسوس ہے اور یقین دلاتا ہوں کہ ایسے واقعات دوبارہ کبھی پیش نہیں آئیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز اسپتال آمد ہوئی جہاں انہوں نے آزاد کشمیر واقعے میں زخمی ہونے والے اسلام آباد پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی. محسن نقوی نے فردن بفردن تمام زخمی اہلکاروں سے ملاقات کی, ان کی خیریت دریافت کی, ان کے حوصلے بہادری کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر داخلہ نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں. ان کا کہنا تھا آپ سب نے انتہائی ہمت, حوصلے اور جواب مردی سے اپنے فرائض سر انجام دیے. شرپسندی کے باوجود آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا. ہم سب کو آپ پر فخر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیف کمشنر اور IG اسلام آباد کو آزاد کشمیر پولیس کے جوانوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت. کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مذموم عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نام منصوبے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ روک سکے. صہیونی فوج نے فلسطینیوں کا غزہ شہر سے صفایا کر دیا. مسلسل بمباری سے درجنوں شہید ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں اب تک اسرائیلی حملوں میں 34 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی ہوئے. اسرائیلی حملوں میں رہائشی عمارتیں, اسکول, پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں. صہیونی فوج نے غزہ چھوڑنے والوں کو بھی راستے میں نشانہ بنایا اور خوراک کی تلاش میں 2 فلسطینی شہید, 44 زخمی ہوئے. امدادی بحران بدستور جاری ہے. شہداء کی مجموعی تعداد 66,225 ہو گئی. 1,68,938 فلسطینی زخمی. اسرائیل کے جبری قحط سے شہادتیں 2,582 ہو گئی. 18,974 زخمی ہو چکے. حماس نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی قرار دے دیا. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے امدادی کشتیوں میں سوار کارکنوں اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے. اس اقدام سے دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ بھڑک جائے گا. مزاحمتی تنظیم نے دنیا بھر سے اسرائیلی جرم کی مذمت کا مطالبہ کیا اور کہا اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے. تنظیم نے مطالبہ کیا کارکنوں اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے کراچی پریس کلب پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج میں اسرائیل کے خلاف بھرپور نعرے بازی. احتجاج کا احوال عارف حبیب کی اس رپورٹ میں. کراچی پریس کلب پر ہیومن رائٹس کا احتجاجی مظاہرے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. احتجاج کرنے والے مظاہرین نے اپنے خطابات میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی رہنما محمود قلندری پر حملہ کیا اور سابق سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کیا اور انہیں امدادی خوراک بھی غزہ پہنچانے نہیں دی. احتجاجی مظاہرے میں خطاب میں ہیومن رائٹس کے رہنما کا کہنا تھا کہ اسرائیلی مظالم کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج ہے. اس احتجاج کا بنیادی مقصد گلوبل سمود فلوٹیلا پر جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا ہے, پاکستان کے 5 لوگ اس وقت میں شامل ہیں, ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اسرائیل نے. اسرائیل کچھ بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہے. یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں ان کو باعزت طریقے سے باحفاظت پاکستان پہنچایا جائے. ایک احتجاج اس کے لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, ہم اس کو اسی طرح سے تصور کرتے ہیں اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. احتجاجی مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ اسرائیل صہیونی ریاست ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں. ان زیادتیوں کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ نہ صرف ہمارے سینیٹر کو چھوڑا جائے بلکہ انہیں غزہ کے اندر داخل ہونے دیا جائے. جو ساز و سامان وہ یہاں سے لے کے گئے ہیں انہیں وہ غزہ کی عوام میں تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے. مٹھی بھر اسرائیل جو ہے وہ ہم پہ طاقت دکھا کر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اور وقت آئے گا کہ ہم تمہاری اوقات یاد کروائیں گے انشاءاللہ. اسرائیل کے خلاف فلسطین ایکشن کوalition پاکستان نے بھی اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے انسانی حقوق پامال کر دیے ہیں. پریس کلب پر عوامی مظاہرے میں فلسطینی عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. کیمرامین محمد یونس کے ساتھ عارف حبیب, NT نیوز کراچی.
الیکشن کمیشن نے پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ شبلی فراز کی نااہلی کے بعد پختونخوا سے خالی ہونے والی سینٹ کی نشست پر 30 اکتوبر کو انتخاب کرانے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خالی نشست کے لیے 8 اور 9 اکتوبر کو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 اکتوبر کو ہوگی۔ 5 اگست کو الیکشن کمیشن میں سینیٹر اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب سمیت 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل کیا گیا تھا۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ملاقات کی، جس میں سیاسی سماجی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں حالیہ پنجاب میں آنے والے سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ متاثرین کے ساتھ ہے۔ گورنر پنجاب نے سندھ حکومت کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں صوبوں کے درمیان عوامی فلاح کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پیپلز پارٹی ملک کے ہر حصے میں عوام کی خدمت کے عزم پر قائم ہے، جبکہ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سیاسی سماجی تعاون کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے قومی یکجہتی کو ملک کی ترقی کی بنیاد قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری بند کرانے کی اسپیکر ایاز صادق کی کوشش کام نہ آ سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر لے لیا۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا وہ اس کا جواب دیں گی۔ بطور وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کی بات کوئی کرے گا تو میں کروں گی اور اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ 9 مئی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دے رہا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا، لیکن خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں رل گئے۔ ان کا کہنا تھا جس ملک میں اتنے ٹاپر ہوں اسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ بچوں نے پنجاب اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کی پڑھائی میں بہت فرق ہے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا فرق ختم کروں گی۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتاب پینسل سے گزارا نہیں۔ پنجاب میں 80,000 بچے اسکالرشپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری نے پیپلز پارٹی رہنما شرمیلا فاروقی کو بیان پر ان کے مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے، اور اپنے بیان میں اعظم بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے۔ مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے۔ کہا کہ آپ 17 سال میں اپنے 17 فلاح کے منصوبوں کو نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر دیے جن میں 50 مکمل ہو چکے۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر سے 90,000 گھر دیے، 80,000 اسکالرشپس دیں۔ کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں اور صفائی کی تعریف کرتے ہیں۔ عضو بخاری نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے بالکل تیار ہوں، آ جائیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ رواں مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 32.92% اضافے سے 9 ارب 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز پر پہنچ گیا، اور درآمدات بھی بڑھ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے تجارتی اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر تجارتی خسارے میں 45.83% کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مہینے ماہانہ بنیادوں پر تجارتی خسارہ 16.33% بڑھ کر 3 ارب 34 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز ریکارڈ کیا گیا، اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ جولائی تا ستمبر 2025 میں درآمدات 13.49% بڑھ گئی، جس کا حجم 16 ارب 97 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رہا۔ ستمبر 2025 میں درآمدات 5 ارب 84 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی تا ستمبر 2025 کے دوران ملکی برآمدات میں 3.83% کمی ہوئی۔ پہلی سہ ماہی میں اس کا حجم 7 ارب 60 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 2,848 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,68,489 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب فی تولہ سونا 2,500 روپے سستا ہو گیا، 4,07,778 روپے کا ہو گیا۔ اور کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سسر نے داماد کو کھانے پر بلا کر قتل کر دیا، 4 خواتین سمیت 6 افراد شدید زخمی۔ زبر ہائی وے موڑ کے قریب اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک لڑکا جان کی بازی ہار گیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ مقتول عباس کے ماموں نے انصاف کی اپیل کر دی۔ موچکوں میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے۔ دیکھتے ہیں عارف حبیب کی یہ خصوصی رپورٹ۔
ذاتی تنازع پر سسر نے تیز دھار آلے کے وار سے داماد کو قتل کر دیا. 4 خواتین سمیت 6 افراد شدید زخمی ہوئے. پولیس نے حملہ آور انور کو گرفتار کر لیا. زخمی لڑکی نے ویڈیو بہن نے بتایا کہ اس کے والد نے داماد احسن کو کھانے پر بلایا تھا. میں سب کچھ دیکھ رہی تھی. پھر میرے لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے انتظار کرا کہ یہ سو گئی یا اٹھ گئی. میں نے آنکھیں بالکل بند رکھی. میں نے کہا ان کو دیکھتی ہوں میں یہ کر کے آ رہے ہیں. میں اٹھی رہی میں ان کو دیکھ رہی اٹھتے ہی انہوں نے اپنا یہاں سے اوزاروں کا بیگ نکالا. اوزاروں کا بیگ نکال کے انہوں نے بکتا جو آگے چلایا ہے نا, میں یہ کس چیز سے بکتا مار رہے ہیں. میں جب وہاں سے اٹھ کے بھاگ کے آئی ہوں نا تو یہاں یہ دونوں زخمی ملے اور بکتا چلانے کے لیے لگے ہوئے تھے. مطلب سپر ہائی وے معمار موڑ کے قریب فائرنگ سے ایک بچہ جہاں بھاگ اور ایک زخمی ہو گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار کے اندر سے گولی چلتی ہے جو باہر کھڑے پاپڑ فروش 15 سالہ لڑکا عباس کو لگتی ہے. بچے کو گرتے دیکھتے لوگوں کو جمع ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. مقتول عباس کے ماموں نے میڈیا سے گفتگو میں متعلقہ اداروں سے انصاف کی اپیل کر دی. ہمیں انصاف کی توقع ہے اعلیٰ حکام سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اگر یہ بچہ امیر ہوتا تو پاپڑ نہ بیچتا, اس کا باپ امیر ہوتا تو فیکٹری میں کام نہ کرتا. لہذا انتہائی فیملی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میرا بھانجا جو شہید ہوا ہے, میں اس کا ماموں ہوں. دوسری جانب پولیس نے کار سوار ملزم عارف شاہ کو حراست میں لے لیا. ملزم کا کہنا ہے کہ گولی اتفاقیہ طور پر چلی. گولی چلنے سے کار میں بیٹھا اس کا 7 سالہ بیٹا یاسین بھی زخمی ہوا. اور میں انسانی سر ملنے کا معاملہ حل کر لیا گیا. قتل کی واردات میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقتول کا دھڑ بھی برآمد کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان نے قتل کا اعتراف بھی کیا. مقتول کی شناخت امداد حسین کے نام سے ہوئی. موجکو میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے. پولیس کے مطابق پلاٹ کا تنازع چل رہا تھا. جہاں بھاگ ہونے والے افراد کی شناخت شاہد اور جاوید عباسی کے نام سے ہوئی. اور ساہیوال میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردی کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا. جج ضیاء اللہ خان نے عازم قلعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 3 خطرناک دہشت گردوں کو قید بمشقت کی مختلف سزائیں سنائی. عدالتی فیصلے کے مطابق قلعدم لشکر جنگجوی سے تعلق رکھنے والے ابو بکر کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے بارودی مواد رکھنے پر 14 سال قید بمشقت جبکہ مزید الزامات پر 10 سال اور 7 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی. اسی طرح تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے امیر حمزہ کو بھی 14 سال قید بمشقت جبکہ 2 کلو سے زائد بارودی مواد رکھنے پر 10 سال اور 7 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی. عدالت نے قلعدم لشکر جنگجوی کے ایک اور دہشت گرد محمد سلمان کو بھی 14 سال قید بمشقت اور بارودی مواد رکھنے کے الزام میں مزید 10 سال اور 7 سال قید بمشقت کی سزا سنائی. اچ شریف کے سیلابی علاقوں میں متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی. موٹر وے 5 20ویں روز بھی بند. زمینی رابطے بحال نہ ہو سکے. متاثرین آمد و رفت کے لیے کشتی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے. چک کوہل کی 27 بستیاں اور 2000 سے زائد ایکڑ رقبے پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. تاحال علاقے میں سروے کا عمل بھی شروع نہیں ہو سکا. مکانات منہدم ہونے سے متاثرین اپنے گھروں میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. سیلاب متاثرین نے نقصانات کا سروے شروع کرانے اور راستے بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور لودرا روڈ پرمٹ روڈ بحال نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب متاثرین کو مشکلات کا سامنا ہے. متعدد نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی کی صورتحال ابھی تک برقرار ہے. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.